بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ والأرض بعد ذلك وقال الله تبارك وتعالى في مقام لتركبن طبقا عن طبق وقال الله تبارك وتعالى في وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم صدق الله مولانا العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله عليك يا رسول
کمپیوٹر بھی ہے، بے شمار علوم اس میں آ جاتے ہیں۔
دوسرے پارے دوسری سورت اس کی آیت نمبر 30 میرے سامنے ہے. گزشتہ جمعہ سے مبارک پر میں نے جو تراجم کا تفاصیلی جائزہ پیش کیا تھا اس میں میں نے ہر مترجم کا ترجمہ بائی نیم پیش کیا کہ فلاں نے یہ ترجمہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. کسی نے مجھے کہا نہیں ہے، لیکن جہاں سے باہر لاتے ہوئے خود میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ محفل میں ہر ذوق ہر طبیعت کے سامعین موجود ہوتے ہیں. کسی کی توجہ کسی طرف، کسی کا لگاؤ کسی مترجم کی طرف، اور جب اس کے پسندیدہ مترجم کا ترجمہ نام لے کر پیش کر کے اسے ریجیکٹ کیا جائے تو یقیناً ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت بھی ہوتی ہے اور انہیں اچھا بھی نہیں لگتا. اور چونکہ ہمارا مقصد بھی کسی کی آزادی نہیں ہے، ہمارا مقصد جو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے اس کے مطابق اپنے سامعین کو یہ بتانا ہے کہ یہ چیز ہمارے علم اور سمجھ کے مطابق درست ہے، آپ اس کو فالو کریں. یعنی یوں سمجھے کہ پکچر آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کدھر جانا چاہتے ہیں. تو میں نے ادھر سے جاتے ہوئے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ آئندہ جمعہ مبارک پر اب تقابل کرنا ہے تو تراجم کو پیش کرنے ہوں گے، لیکن بائی نیم میرے پاس نام لکھے ہوئے جس کا ترجمہ پیش کروں گا کہ نام میرے پاس محفوظ ہے اور میرے گھر میں ترجمے بھی محفوظ ہیں. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں ایک لفظ دکھانے کا ذمہ دار ہوں کہ کون سا ترجمہ کس نے کیا ہے. لیکن چونکہ ہمارا مقصد کسی دل آزاری نہیں ہے، ایک پیغام حق پہنچانا ہے، اس لیے بغیر نام لیے میں سورۃ النازعات آیت نمبر 30 کے مختلف تراجم آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر جو وضاحت میری سمجھ میں آئی ہے وہ کر کے پھر آدھا ترجمہ پیش کروں گا. آپ نے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں تک آدھا ترجمہ جو ہے وہ ہمیں یعنی فائل نظر آتا ہے. آئے کلمہ کے بعد یہ ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اور میں ابتدا میں ایک گزارش بھی کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت انگریزی عام طور پہ ذوقی واقع ہوئے ہیں. ہم ذوق والی چیزیں سنتے بھی ہیں، سناتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا سنجیدہ چیزوں کی طرف بھی آنا چاہیے. اور یہ اس وقت آپ کے سامنے سنجیدگی کی گفتگو ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ترنم میں بات کی جائے وہ سنجیدہ نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ زیادہ ذوق لیتے ہیں، اس میں تھوڑا سی آپ کی توجہ اس طرح ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن بہرحال آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی ضرور آئے گا. اس لیے کہ مقصد قرآن مجید کو سمجھنا ہے. کیا مقصد ہے؟ مجھے بولیے. میں سب سے یہ سنوں گا تو آگے چلوں گا. مقصد قرآن مجید کو سمجھنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ امام اہل سنت کو رب نے اصلی علوم پر بھی مہارت عطا فرمائی تھی، تو اس ضمن میں کیا کلمہ پیش کر رہا ہوں. خالق نے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ
ذالک دحاہا. اب اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا اور زمین کو بعد ازاں بچھا دیا. یعنی پہلے اور چیزوں کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، ستاروں کا ذکر ہے، باقی چیزوں کا ذکر ہے، تو ان کے بعد پھر زمین کا نمبر آیا تو حکم یہ ہوا، رب نے ارشاد یہ فرمایا جس کا ترجمہ یہ کیا گیا اور زمین کو بعد ازاں بچھا دیا. یعنی زمین کے بچھانے کا ذکر ہے. اس چیز کا بچھانے کا ذکر ہے. آپ پھر بولیے بچھانے کا ذکر ہے. زمین کے بچھانے کا ذکر ہے. دوسرا ترجمہ سنیے، اور زمین کو اس کے پیچھے صاف بچھا دیا. یعنی یہ ترجمہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ زمین کو صاف بچھا دیا. بچھایا گیا ہے. زمین کو بچھایا گیا ہے. عبد الماجد سوری اب نام آ گیا غلطی سے، ترجمہ یہ کیا کہ اور اس کے بعد زمین کو بچھایا. تو ایک ترجمہ یہ بھی، اس میں بھی زمین کے بچھانے کا ذکر ہے. اگلا ترجمہ، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا. یعنی اس میں بھی زمین کے بولیے نا بچھانے کا ذکر ہے ایک بات، اور دوسری بات یہ بھی بتائی گئی کہ ہموار، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ہموار، یہ بات تو آپ کو سمجھ آتی ہے، زمین ہموار نہیں ہے. کئی میل لمبے اور اونچے پہاڑ موجود ہیں اور اسی طرح ہزاروں فٹ نیچی کھائیاں موجود ہیں، اور سمندر کا اگر حال بیان کی جائے تو کئی میلوں تک وہ نیچے اس کی گہرائی ہے. تو زمین ہموار تو نہیں ہے، لیکن ترجمہ کر دیا کرنے والوں نے کہ اور زمین کو ہموار بچھا دیا. ایک بات بچھانے کی، دوسری بات ہموار کی. اگلا ترجمہ، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھا دیا. ایک ترجمہ یہ ہوا. اب یہ سارے ترجمے جو ہیں ان میں ایک بات کامن ہے کہ زمین کو بچھایا گیا. اچھا، اب اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ میں پیش کر کے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. چلیں، یہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ آپ کی عقیدت ہے کہ آپ نے پہلے ہی سبحان اللہ کہہ دیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نجات کا سبب ہے کہ ایک صحیح ترین عالم دین اور باعمل عالم دین، عاشق رسول، عاشق مصطفیٰ، عاشق صحابہ، اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں عقیدت عطا فرمائی. یہ والی خوش بختی ہے، حالانکہ آپ کو ترجمہ سن کے کہنا چاہیے تھا. بہرحال یہ آپ کی عقیدت اور یہ خوش نصیبی کی علامت ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اور اس کے بعد زمین پھیلائی. زمین، اب باقی جتنے ترجمے میں نے پیش کیے ان میں کیا تھا؟ زمین بچھائی. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا زمین پھیلائی. وہ آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں کیا خاص بات ہے؟ پھیلانے اور بچھانے میں کیا فرق ہے بھائی؟ تو جو کچھ میں سمجھا ہوں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. ممکن ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ ہر آدمی کا اپنا نالج ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی فہم ہے، کسی پر کوئی پابندی تو نہیں ہے. لیکن جو میں سمجھا ہوں، جس چیز کو بچھانا ہوتا ہے وہ جب ایک دفعہ بچھا دی جائے تو اس کے مزید پھیلنے کا پھر کوئی چانس باقی نہیں رہتا. یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جو چیز بچھائی جائے اس کی ایک لینتھ ہوتی ہے، ایک اس کی ویڈتھ ہوتی ہے، ایک لمبائی ہوتی ہے، ایک چوڑائی ہوتی ہے، ایک طول ہوتا ہے، ایک عرض ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق اسے بچھایا جائے گا. جب وہ بچھ جائے گی پھر وہ مزید پھیلے گی نہیں. لیکن جو چیز پھیلائی جائے اس میں مزید بڑھنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. یہ میری سوچ ہے، میری سمجھ ہے، اور اس پر میں آپ کو انشاءاللہ دلائل بھی کسی حد تک دوں گا کیونکہ ٹائم بھی کم ہوتا ہے، بلکہ جو تھوڑا بہت ٹائم ہوا اس کے مطابق. اب دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ جی روٹی جو ہے وہ امی روٹی پکائی ہے، روٹی امی پھیلا رہی ہے. اب پہلے پیڑا کتنا سا ہوتا ہے؟ اتنا سا گول سا، اور پھر اسے پھیلایا جاتا ہے.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ پھیلتی جاتی ہے، اس کا ایک مقصود دائرہ بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں پھیلنا جو ہوتا ہے، اس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت، اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے آگے بڑھنے کی۔ جب اسے ایک مخصوص حد تک پھیلا دیا جاتا ہے، اس کے بعد اسے توے پہ بچھا دیا جاتا ہے، جب بچھ جائے پھر مزید پھیل نہیں سکتی۔ یہ فرق ہے بچھنے میں اور پھیلنے میں، بچھانے میں اور پھیلانے میں۔ اب مزید ایگزامپل لے لیں، گھر میں آج کل یعنی مہینہ 2 مہینے پہلے گندم کا موسم تھا، گندم لائی گئی۔ اچھا، گھر والوں نے کیا کہا کہ بیٹے سے کہا بیٹا یہ گندم ہے، اس کو ہم نے تھوڑی سی دھوپ لگوانی ہے، اسے آپ باہر سین میں کیا کرو، بچھائیں گے یا پھیلائیں گے؟ پھیلائیں گے۔ پھیلانے کا مطلب یہ، اچھا آپ نے اپنے حساب سے پھیلا دی، آپ نے اسے باہر جا کے سین میں ڈال دیا، امی آئیں بیٹا نہیں اسے اور پھیلاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ پھیلنے میں گنجائش موجود ہوتی ہے، مزید آگے سپیس کور کرنے میں۔ آپ گئے، آپ نے دانوں کو ہاتھ رکھا، اس کو تھوڑا تھوڑا ایسے کر کے آگے اور اس کو لے گئے، اس کا مطلب کہ پھیلنے میں مزید گنجائش موجود ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ اکیلا واحد بندہ جسے یہ ترجمہ کیا ہے پھیلائی، باقیوں نے ترجمہ جو میرے پاس موجود ہے میں ان کی بات کرتا ہوں، ممکن ہے کسی اور نے پھیلاؤ کیا ہو لیکن جو میرے پاس ہے ان میں نہیں ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا اللہ نے زمین پھیلائی، باقیوں نے کیا بچھائی۔ بچھائی کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ایک جگہ بچھ گئی بس وہاں پہ رک گئی، جبکہ جو ماہرین ارضیات ہیں، جو زمین کی تہوں تک جانے والے ہیں، جو زمین کی ایک ایک چیز سے واقف ہیں، باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے یہ ارضیات، اس پر باقاعدہ ماسٹر کیا جاتا ہے، پی ایچ ڈی کی جاتی ہے اور اس سے اوپر تک بھی جایا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین آہستہ آہستہ مزید پھیل رہی ہے، زمین آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، لیکن اس کے پھیلنے کا عمل اتنا سلو ہے، اتنا آہستہ ہے کہ عام طور پر محسوس نہیں ہوتا۔ انہوں نے باقاعدہ مقداریں دی ہیں کہ ایک سال کے اندر بر اعظم ایشیا کتنا پھیلتا ہے، فلاں بر اعظم کتنا پھیلتا ہے، فلاں کتنا پھیلتا ہے، اور پھیلتا کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں سمندر کے اندر پہاڑ بھی ہیں، سمندر کے اندر لاوا بھی ہے، یعنی زمین سے آگ نکل رہی ہے۔ جب وہ لاوا نکلتا ہے، اب وہ لاوا نکل کے دائیں بائیں پھیلتا ہے، جب وہ دائیں بائیں پھیلتا ہے تو زمین کی جو پہلے والی طے ہوتی ہے وہ تھوڑی سی آگے چلی جاتی ہے اور لاوا جو ہے وہ اس کی جگہ پہ لے لیتا ہے۔ اب زمین مسلسل لیکن سلو، بالکل سلو طریقے سے پھیل رہی ہے۔ تو آپ حضرت چونکہ سائنسی علوم پر اللہ نے آپ کو مہارت عطا فرمائی تھی، اس لیے آپ نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے زمین کو پھیلایا، یعنی وہ ابھی مزید بھی پھیلے گی، پھیل رہی ہے۔ یہ جو مارجینل ارضیات ہیں آپ ان کی بکس پڑھیں، نیٹ پہ جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین جو ہے یہ اب بھی کنٹینیوسلی سپریٹنگ پھیل رہی ہے۔ تو امام اہل سنت کو اللہ نے چونکہ دین کے ساتھ عصری علوم بھی عطا فرمائے تھے، لہذا اپنے لفظ ہی وہ استعمال فرمایا کہ زمین کے پھیلاؤ کا اس میں کنسیپٹ آ جائے۔ اچھا، یہ تو ایک آیت تھی۔ اب آگے چلیے سورۃ الانشقاق، اس میں خالق کائنات میں اچھا نکالی ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، آیت نمبر 19 ہے سورۃ الانشقاق، آخری پارہ۔ اب اس میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْقَمَرَ إِذَا اتَّسَقَ، چاند کی بات ہوئی، آگے پھر چلتے چلتے ایک آیت کے بعد طبقات کی بات آ گئی۔ اب پہلے چاند ہے، یعنی زمین کی بات نہیں ہے، دوسرے طبق کی بات ہے، چاند کی بات ہے، باقاعدہ قمر کا لفظ موجود ہے۔ اس کے بعد آگے پھر چل کر ایک آیت کے بعد اللہ نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ اب اس کا ترجمہ جو باقیوں نے کیا
وہ ایک ترجمہ یہ کیا گیا یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ اچھا، انہوں نے یہاں مراد انسان لیا ہے کہ انسان جو ہے یہ ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچے گا، اور تفسیر میں انہوں نے بتایا کہ ایک حالت کیا ہے، مثلا انسان بچپن سے لڑکپن میں آیا، لڑکپن سے جوانی میں آیا، جوانی سے بڑھاپے میں آیا، بڑھاپے سے اور کیا ہوش میں چلا گیا۔ یا پھر یوں سمجھ لیں کہ انسان اپنی طبیعت فطرت کے لحاظ سے برائی سے نیکی کی طرف آیا، پھر اور آگے بڑھا، مومن کامل بنا، پھر اور آگے بڑھا، ولی بنا، پھر اور آگے بڑھا، ولی کامل بنا، پھر اور آگے بڑھا تو اس سے بھی اوپر کا درجہ پا گیا۔ یعنی انسان کی جو مختلف حالتیں ہیں، یعنی اب یوں کہہ لیں کہ اس کی نیکی کے اعتبار سے یا اس کی ساخت کے اعتبار سے وہ انہوں نے مراد لی ہیں۔ ترجمہ یہ کیا تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا تم کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری پر پہنچنا ہے۔ تیسرا ترجمہ یہ کیا گیا تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی، تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی۔ اچھا، ایک اور ترجمہ یہ کیا گیا تمہیں بتدریج زینہ بزینہ چڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور ترجمہ کیا گیا تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ یعنی یہ جو ترجمے کیے گئے ان میں یا تو انسان کی مختلف حالتیں بیان کی گئی یا ان کا زینہ بزینہ یا سیڑھی بسیڑھی چڑھنا مراد لیا گیا، لیکن تشریح میں سب نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد انسان کی حالتوں کا بدلنا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا، اب چونکہ میں پھر ایک دفعہ دہرا رہا ہوں کہ اس سے پہلے بات کس چیز کی ہے؟ چاند کی۔ کس چیز کی؟ چاند کی۔ یعنی زمین ایک طبق ہے، چاند دوسرا طبق ہے، آسمان اور طبق ہے، مریخ اس سے آگے طبق ہے، زورا یعنی مشکلی، زول اور پلاٹو یعنی جتنے بھی ہیں وہ آگے مختلف طبقات ہیں۔ تو یہاں بات ہوئی طبق کی، یہاں انسان کی بات ہی نہیں ہے۔ کس کی بات ہوئی؟ طبق کی بات ہے، یعنی مراد انسان ہی ہے، انسان ہی جائے گا، لیکن اس کی وہ حالتیں مراد نہیں ہے، اس کی لڑکپن اور بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا یہ مراد نہیں ہے، یا اس کے اعمال صالحہ کی طرف جانا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس چیز کو سمجھا کہ یہ چونکہ چاند کی بات ہے، اوپر کے طبقات کی بات ہے، اور اوپر کے طبقات میں جب کوئی سفر کرتا ہے تو اس کو اصطلاحی طور پر، ٹرمینالوجی کے طور پر جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ منزل کی ٹرم یوز ہوتی ہے۔ کون سی؟ یعنی چاند ایک منزل سے اس منزل میں چلا گیا، اس منزل سے اس منزل میں چلا گیا، فلاں سیارہ جو ہے وہ اس منزل سے اس منزل میں چلا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس چیز کو، کیونکہ سائنسی روم پر اللہ نے آپ کو مہارت عطا فرمائی تھی، اس لیے آپ نے ترجمہ کیا ضرور تم منزل بمنزل چڑھو گے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یعنی وہ ٹرم یوز کی جو سائنس میں مستعمل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ آپ کی سائنس پر عبور کو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ نے سائنسی ٹرم یوز کی، منزل بمنزل، یعنی طبق بطبق تم اوپر جاؤ گے، تم زمین کے طبق سے چاند کے طبق پر پہنچے، اس طبق سے تمہیں اللہ اور عروج عطا فرما دے گا، اور عروج عطا فرما دے گا۔ ہاں، لیکن آگے اللہ نے ایک اور بات بھی ارشاد فرما دی، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو جانے والے ہوں گے، جانے والے، پتہ ہے جب امریکہ والے گئے تھے ان میں سے دو خلابات سے، نیل آرمسٹرانگ اور دوسرا ایلڈرن، یہ دونوں گئے تھے چاند پر اور دونوں غیر مسلم تھے، تو میرے رب نے پہلے فرما دیا فما لهم لا یؤمنون کہ کتنے بے عقل ہیں، میں نے کتنی عقل دی ہے، کتنی سوچ دی ہے، کتنی سمجھ دی ہے، کتنی وزڈم دی ہے، کتنا میں نے انہیں شعور دیا ہے کہ زمین سے اٹھا کر چاند پر پہنچا دیا ہے، لیکن پھر بھی کتنے بے وقوف ہیں، انہیں ہوا کیا ہے اب بھی مجھے نہیں مانتے، اب بھی مان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جائیں گے ضرور، لیکن جانے والے ہوں گے کون؟ بے عقل، غیر مسلم، بے ایمان۔ بے شک۔
ہو جائیں گے، آپ نے یہ بھی بتا دیا۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تم منزل پر منزل چلو گے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کیا سورۃ الرحمن میں، آپ نے فرمایا کہ اگر تم زمین و آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکلو، لیکن جہاں بھی جاؤ گے اسی کی سلطنت ہو۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کافروں یہ نہ سمجھ لینا بے شک کہ ہم چاند تک پہنچ گئے، جہاں بھی جاؤ گے سلطنت اللہ ہی کی ہوگی، بے شک سبحان اللہ۔ حکومت اللہ ہی کی ہوگی۔ تو یہ مت سمجھنا کہ ہم اوپر چلے گئے تو ہم کہیں اپنی طاقت سے گئے ہیں، نہیں، جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی طاقت ہوگی، بے شک سبحان اللہ۔ اسی کی بادشاہت ہوگی۔ بے شک اللہ اکبر۔ یہ دوسری آیت میں نے پیش کی، اب ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد یقیناً وقت اپنے اختتام کو چھو لے گا، اور آج انشاءاللہ تعالی میرا ارادہ ہے کہ ٹھیک 2 بجے جماعت کری ہوگی بے شک سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 31۔ اچھا ایک اعلان میں آج کر دوں، وہ اعلان یہ ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک پر ایک بھائی صاحب نے اٹھ کے سوال کیا، مجھے خوشی ہوئی، میں نے جواب دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، مجھے پھر خوشی ہوئی، میں نے پھر جواب دیا۔ لیکن بندے کو اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے بے شک سبحان اللہ۔ بے شک کہ بس میں یوں جو کچھ ہوں، میں نے جو کیا ٹھیک کیا، اب مجھے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہیں سے میں باہر ابھی مسجد سے باہر بھی نہیں گیا تھا، مجھے ایک دوست نے کہا کہ قاری صاحب اللہ نے آپ کو علم بھی دیا ہے، اللہ نے آپ کو حوصلہ بھی دیا ہے، اللہ نے آپ کو ملکہ بھی دیا، مطلب جو انہوں نے اللہ کے مطلب انہوں نے اپنے انداز میں کہا، لیکن یہ آپ نے جو کیا آئندہ ایسا آپ نہ کریں۔ میں نے کہا جی وجہ؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ ریٹ ڈال دیں گے تو اگر بالفرض آپ کے پاس 2 منٹ باقی ہیں کتاب بند کرنے کے، ایک بندے نے اٹھ کے سوال کر دیا، آپ سوال بھی سنیں گے، 2 منٹ اسی میں گزر جائیں گے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ اب ٹائم ختم ہو گیا تو لوگ سمجھیں گے انہیں جواب ہی نہیں آتا، اور اگر آپ نے جواب دینا شروع کیا تو نماز لیٹ ہو جائے گی۔ ادھر سے آپ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ ٹائم پہ نماز ہوگی، لہٰذا آپ اس چیز کو آئندہ کے لیے کنٹرول میں رکھیں۔ ہاں اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اسے آپ یہ ضرور کہیں کہ آپ بعد میں تشریف رکھیں، آپ کا سوال بھی سنا جائے گا، آپ کو جواب بھی دیا جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ایک دونوں نے، اور اس کے بعد میں بازار میں گیا، 2 دوست اور تھے، انہیں کہیں سے خبر ملی، انہوں نے مجھے یہی مشورہ دیا۔ تو بندے کو عقل کل نہیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، اچھا مشورہ مان لینا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بے شک۔ تو اس لیے آج سے میں یہ، ابھی تک کسی نے سوال کیا تو نہیں کہ کوئی ہے کہ کوئی کہہ لیں میں نے سوال کیا تو انہوں نے قانون بدل دیا ہے، ابھی کسی نے سوال کیا نہیں ہے، اور اللہ کے فضل سے کوئی سوال اگر کرے گا بھی تو میں کیا چیز ہوں بھائی، مجھے جس نے بٹھایا ہے وہ مدد کرے گا، سبحان اللہ۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ میں کیا چیز ہوں، اور اگر نہ بھی جواب آیا تو اس میں کیا بات ہے؟ بے شک بے شک۔ ہزاروں لوگ ہیں جن سے سوال ہوتے ہیں، اب میں کوئی دنیا کے سارے لوگ تھوڑے ہی میں نے پڑھے ہوئے، ساری تفسیریں ساری چیزیں تھوڑی پڑھی ہیں، بے شک نہیں آیا تو نہ صحیح، اس کے بعد میں صحیح مدد کر لوں گا، بے شک لیکن تقریر کے دوران آئندہ یہ اس کو ہم الاؤ نہیں کریں گے۔ بے شک بے شک۔ اچھا اب اگلی آیت جو میں نے پیش کرنی ہے وہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 31۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا، اور ہم نے زمین پر پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر دھلک نہ جائے۔ اب اس کا تھوڑا سا پس منظر یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تھا نا تو ایک جھاگ تھی، وہ جھاگ پھیلتے 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 پھر وہ خشک ہوتے 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 سخت ہوتے ہوتے زمین بن گئی۔ اچھا لیکن پھر بھی چونکہ نیچے پانی تھا تو زمین اوپر جو ہے نا وہ ہچکولے کھا رہی تھی، فکس نہیں تھی، اس کے اوپر زمین یعنی فلوٹنگ کر رہی تھی، تیر رہی تھی، اور وہ حرکت میں تھی، تو اللہ نے کیا کیا، اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بے شک۔ جب پہاڑ رکھے تو زمین پر بوجھ آ گیا اور زمین اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی۔ بے شک۔ اس چیز کو رب نے بیان فرمایا، اور ہم نے زمین پر پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر دھلک نہ جائے۔ ایک ترجمہ یہ، دوسرا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے بنا دیے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ تاکہ زمین لرزتی نہ رہے ان کے ساتھ۔ بے شک سبحان یعنی جو لوگ زمین پہ، جو مخلوقات زمین پہ ہیں، ان کو لے کر زمین ایسے لرزتی نہ رہے۔
اچھا تیسرا ترجمہ یہ، اور رکھ دیے ہم نے زمین میں بھاری بوجھ، کبھی ان کو لے کر جھک پڑے، یہ ترجمہ کیا گیا۔ ایک اور ترجمہ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ اس لیے رکھ دیے کہ وہ لوگوں کو لے کر ہلنے نہ لگے۔ ایک اور ترجمہ یہ کیا گیا، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے۔ یہ ترجمے جو مختلف مترجمین نے کیے ہیں کہ پہاڑ رکھ دیے، بوجھ رکھ دیا تاکہ زمین ہلے نہیں، یہ سارے ترجمے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہیں، لیکن فنی اعتبار سے جو بندہ سائنسی روح پر مہارت رکھتا ہے اس کا ترجمہ اس سے مختلف ہے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جو فن کو سمجھتا ہے، بے شک سبحان اب وہ کیا ہے، جب بحری جہاز کو سمندر میں روکا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جہاز کو لنگر انداز کر دیا گیا۔ کیا کہا جاتا ہے جہاز کو؟ لنگر انداز کر دیا۔ لنگر انداز کر دیا گیا، یعنی ویسے وہ اس کے اندر ہلتا ہے لیکن جب لنگر انداز کر دیا جائے اس کے جو پلرز ہیں یا جو بھی اس کا سسٹم ہے اس کو جب نیچے تہ میں پیوست کر دیا جائے پھر وہ ہلتا نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں جہاز کو لنگر انداز کر دیا گیا یا لنگر ڈال دیے گئے۔ اب اعلیٰ حضرت کو چونکہ اللہ نے سائنسی علوم پر بھی مہارت عطا فرمائی تھی اور اللہ نے آپ کو ٹرمینالوجی بھی ہر نالج کی عطا فرمائی تھی، اس لیے آپ نے جو ترجمہ کیا آپ نے فرمایا اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ یہ خاص سائنسی ٹرم ہے، سبحان اللہ۔ غلط باقی بھی نہیں ہے، لیکن یہ سائنسی ٹرم یہ شو کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو سائنسی علوم پر بھی مہارت دی تھی۔ عطا فرمائی تھی، اور آپ نے ترجمہ یہ کیا اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ ان کو لے کر نہ کانپے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ حضرت گرامی 50 منٹ ہو گئے ہیں، اسی پہ اکتفا کروں گا۔ اللہ جن کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ میں عقائد صحیح والے سالہ کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرما لے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ